میرے دوستوں، آج کی دنیا کو دیکھیں، پوشیدہ تقاریر یا خفیہ میمو کی ضرورت نہیں ہے۔ نیتن یاہو اور اس کے حامیوں کی حرکتیں کسی بھی مائکروفون سے زیادہ زور سے چیخ رہی ہیں۔ پیغام واضح ہے، امن نہیں ہوگا، فلسطین کا گلا دبایا جا رہا ہے اور عظیم اسرائیل کا خواب بموں، خون اور وحشیانہ تکبر کے ایندھن سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اپنی پالیسیوں اور اپنے بموں کے ذریعے نیتن یاہو نے خود لکھا ہے۔ فلسطین نہیں، لبنان، شام، اردن، مصر، ان کی زمینیں توسیع کے لیے صرف اسپیئر پارٹس ہیں۔ عرب قوم ضرورت پڑنے پر انہیں ان کی زمین عطیہ کرنے پہ مجبور کیا جائے گا۔ دنیا خوف سے خاموش، تجارتی معاہدوں سے خریدی گئی یا بزدلی سے اپاہج ہو گئی۔ اور اگر آپ جوہری ہتھیاروں کے بارے میں پوچھنے کی ہمت کرتے ہیں تو جمہوری زمین پر قبضہ کرنے والوں کے لیے مخصوص ہیں۔ وہ صرف ان ملکوں کے لیے ہیں جو ان ممالک پر حملہ کرتے ہیں جن کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہیں۔ لہٰذا نہ تو ایران نہ فلسطین ان ہتھیاروں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ غزہ کے چھوٹے سے ٹکڑے کی حفاظت کے لیے ہتھیار لینے پر پابندی اور نیم فرضی دستے یعنی حماس پر پابندی اور دہشت گردی کا لیبل لگا کر دجالی قوتوں کو شب خون مارنے کی پوری چھوٹ، یہی امریکی اور برطانوی ڈکشنری میں انسانیت کی تشریح ہے۔ مشرق وسطیٰ جل سکتا ہے، بچے ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں، مگر کسی کے مجال ہے جو اس اندھا دھند نسل کشی کو روکنے کی جرات کر سکے۔ اسے انسانی حقوق کے علمبرداروں کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ منصوبہ اکیلے نہیں بنایا گیا، ہر اسرائیلی بم کے پیچھے دو ہلتی ہوئی دمیں ہیں: امریکہ اور برطانیہ۔ یہ قومیں صدیوں سے زمین ہتھیانے، نو آبادیات اور نسل کشی کی عادی ہیں، اس لیے اسرائیل کے جرائم پر سب سے زور سے یہی تالیاں پیٹتے ہیں۔ انہیں اپنا عکس نظر آتا ہے۔ اور عرب لیڈر سنہری ڈور سے بندھے ہوئے کٹ پتلی، مغربی ممالک میں جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹنے والے جبھی عرب ممالک کی ڈکٹیٹرشپ برداشت کرتے ہیں، ورنہ یہ عرب کب کے یہ سفید جھلی اتار کے پھینک چکے ہوتے۔ آج امریکی دونوں ہاتھوں سے عربوں کو لوٹ رہے ہیں، لیکن شاید عربی حکمرانوں کی مثال ان طوائفوں کی سی ہے جنہیں اب لوٹتے ہوئے دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ لوٹنے والا کچھ نہ کچھ دے کر ہی جاتا ہے۔ اور تعریفوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آسان، اسرائیل بچوں پر بمباری کرتا ہے، اپنا دفاع، سیلف ڈیفنس۔ فلسطینی مزاحمت کرتے ہیں، دہشت گردی۔ اسرائیل پہ قبضہ، سیکیورٹی، اور فلسطینی اگر موجود ہیں تو خطرہ۔ صہیونیت کی لغت اسی طرح کام کرتی ہے، الفاظ مروڑے گئے، زندگیاں تباہ ہو گئیں، سچائی ملبے تلے دب گئی۔ اور یہ سب صرف غزہ تک محدود نہیں ہے، پیغام بالکل واضح ہے۔ اسرائیل کے میزائل اسپین سے جنوبی افریقہ تک، آئرلینڈ سے ہالینڈ تک، ناروے سے دنیا کے کسی بھی کونے تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی مدعا یہ ہے کہ جو ہمارے راستے میں آئے گا وہ مٹ جائے گا۔ یہ علاقائی نہیں بلکہ عالمی بلیک میلنگ ہے، اور نام نہاد مہذب دنیا خاموشی سے دیکھ رہی ہے، کچھ خوف سے، کچھ شراکت داری میں، اور کچھ اخلاقی دیوالیے پن سے۔ آج غزہ پہ نظر ڈالیں، فلسطین آخری سانسیں لے رہا ہے، خاندان اپنے گھروں کے ملبے تلے دفن ہیں، بچے بھوکے، بمباری سے کچلے ہوئے، مٹائے گئے، اور عرب لیڈر وہ تو قیلولہ سے ہی نہیں اٹھ پا رہے۔ بچے کھچے، لٹے پٹے، بھوک و افلاس کے مارے فلسطینیوں سے کہا جا رہا ہے غزہ سٹی چھوڑ دو ورنہ ذمہ داری تم پر ہوگی۔ یہ سنجیدہ دھمکی ہے۔ 1 ملین لوگ کہاں جائیں گے؟ براہ راست 1 ملین لوگوں کو مارنے کی دھمکی۔ دنیا بھنگ پی کر سو رہی ہے، یہ واقع دجال کا ظہور ہو چکا ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ اسرائیل اکیلا نہیں اس دھمکی میں، انہی 2 غاصبوں کی آشیرواد شامل ہے۔ یہ شیطانی ٹرائنگل ہے، دنیا کی تباہی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نیتن یاہو کا اعلان ہے کہ اگر تم گریٹر اسرائیل کی راہ میں کھڑے ہوئے تو یہ گستاخی ہے، اگر تم قبضے کو چیلنج کرو گے تو تم دہشت گرد ہو، اگر تم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو تو جمہوریت کے دشمن ہو۔ اور یہ سب سہولت کے ساتھ 3000 سال پرانے وعدے میں لپیٹ کر دیا جاتا ہے، جو آج 2025 میں قتل و غارت گری کو جائز قرار دیتا ہے۔ کیسا خدا ہے جو قوموں کو مٹانے، بچوں کو جلانے اور زمین چورانے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ خدا نہیں، یہ تکبر ہے جو انسان کو خدا بننے پہ مجبور کرتا ہے۔ تو دھوکہ مت کھاؤ، یہ صرف فلسطینیوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر قوم، ہر عوام، ہر روح کے لیے وارننگ ہے۔ پیغام بالکل واضح ہے کہ ہم سب پر جنگ مسلط کریں گے، سب کو تباہ کریں گے، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ اور المیہ یہ ہے کہ دنیا سنتی ہے، سر ہلاتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ یہ ہے وہ راستہ جس پر ہم چل رہے ہیں، انصاف کا جنازہ، سچائی کی خاموش موت اور امن کا شعوری قتل۔ مگر خاموشی اب کوئی آپشن نہیں، تو اٹھو دنیا والوں، بم صرف غزہ پہ نہیں گر رہے، یہ انسانیت کے ضمیر پر گر رہے ہیں۔ اور جب تک ہم سب مل کر اس تکبر، منافقت اور بربریت کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، ہم سب اپنی قبریں خود کھود رہے ہیں۔ یہ صرف فلسطین کو بچانے کی بات نہیں، یہ پوری دنیا کو بچانے کی بات ہے۔ آپ سن رہے ہیں ڈیلی لاؤڈ اسپیکر۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے، پروموٹ کیجیے۔ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں آپ تو فالو کیجیے۔